الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإحسان. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على نعمة نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على نعمة التوفيق والتيسير لفعل الطاعات وأعمال الصالحات. اللهم لك الحمد على نعمة التوفيق والتيسير لترك الذنوب والمعاصي والمنكرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ نہایت ہی زرین اور بہترین موقع ہوتا ہے ہمارا اور آپ کے لیے. تو آج بھی ہمارے درمیان ہماری اس مسجد دارالحدیث میں پاکستان سے ایک عالم دین تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کا نام نامی اسم گرامی فضیلت الشیخ عمر سعید ہے. آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے. وہاں الحمدللہ دینی اور اسلامی ادارہ بھی چلا رہے ہیں، امامت اور خطابت کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عام مسلمانوں کو توحید و سنت کی تعلیم دینے میں بھی مشغول ہے. اس وقت وہ مدینے میں ہیں، اور مدینے میں ہی نہیں بلکہ مسجد دارالحدیث میں ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے خطاب کو، ان کے بیان کو سنیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ابھی جاوید بھائی نے کہا ہے کہ آج مسجد نبوی کے امام و خطیب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں سے کچھ باتیں بیان کر دیں. اصل میں اسی ٹاپک پہ، اسی موضوع پہ گزشتہ جمعہ بھی مسجد نبوی کے خطیب نے خطبہ دیا تھا. وہ ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کی حقیقت. تو آج بھی مسجد نبوی کے امام و خطیب نے اسی ٹاپک پہ بیان کیا ہے. انداز الگ ہے لیکن باتیں وہی ہیں. تو کیا باتیں تھیں امام صاحب کے اور خطیب صاحب کے خطبے میں؟ پہلی بات انہوں نے یہ بیان کیا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کان یصوم الشہر کلہ، کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. اس سے مراد یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی آدمی کثرت سے روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن روزہ رکھنے کی پھر 2 کیفیت ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ خصوصیت سے اگر کوئی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 15 شعبان تک روزہ رکھے، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے. جو خصوصیت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ان کے لیے ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جس طریقے سے ہر مہینے میں پیر کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ایام بید کے روزہ رکھتا ہے، 13 اور 14 15 تاریخ کے روزہ رکھتا ہے، تو شعبان کے مہینے میں بھی وہ روزہ رکھے کثرت سے 13 14 15
شعبان کے بھی روزے رکھے، پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھے، حتیٰ کہ اگر آخری تاریخ شعبان کی جمعرات آتی ہے یا آخری تاریخ شعبان کا پیر ہے تو بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، وہ آدمی جو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہے۔ لیکن اگر کوئی عادی نہیں ہے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا، لیکن وہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھتا ہے، احتیاطاً روزہ رکھتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ احتیاطی روزہ رکھے، شعبان کے مہینے میں 29 اور 30 شعبان کے روزے رکھے، یہ احتیاطی روزہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کی فضیلت ہے، اور وہ بھی کثرت سے روزہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات کہ 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کی عبادت کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات میں کوئی خصوصیت سے عبادت کے لیے جگے، عبادت کے لیے انتظام کرے، اس کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کے دن کو کوئی روزہ رکھنا چاہے خصوصیت کے ساتھ تو اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ 15 شعبان کے رات کے میں عبادت کی فضیلت ہے یا 15 شعبان کے دن کے روزے کی فضیلت ہے، محدثین کے اقوال کے مطابق کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے جو 15 شعبان کی خصوصیت یا 15 شعبان کے رات کی خصوصیت یا 15 شعبان کے دن کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے عبادت کے حوالے سے۔ تو اس لیے جو حدیث، جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کیوں عمل کرتے ہیں مسلمان؟ یا تو روایتیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، تو اس پر کیوں عمل کرتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے؟ صحیح احادیث سے جو عبادتیں ثابت ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اسی پہ مسلمان عمل نہیں کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی رات کو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو روزانہ رات کو قیام کرے، جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو خاص کیوں کرتا ہے؟ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے دن میں تو 13، 14، 15 تاریخ 3 دن روزہ رکھے، اس کو ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا تھا۔ اس وصیت میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 3 روزے رکھے جائیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 13، 14، 15 3 روزے رکھے، چاہے وہ شعبان میں ہو، چاہے رجب میں ہو، چاہے کسی مہینے میں ہو، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پہ عمل کرے، بجائے اس کے کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی رات میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر کسی بھی رات میں وہ قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو روایتیں ثابت ہیں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد میں، ترمذی میں، محدثین نے روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو، بجائے اس کے کہ ضعیف روایتیں یا موضوع روایتیں اور اس کو اکٹھا کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنا ہے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس شعبان کے 15 شعبان کو رات میں یا 15 شعبان کے دن میں، گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے بیان کیا تھا کہ بہت سارے مسلمان ایسا کام کرتے ہیں جو نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ موضوع حدیث سے، نہ موضوع روایتوں سے، نہ ضعیف روایتوں سے، بلکہ غیر مسلموں سے ثابت ہے۔ بلکہ کس سے ثابت ہے؟ غیر مسلموں سے ثابت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پکاتے ہیں، کھانے پکانے کا انواع و اقسام کے کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں اور کھانا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے آ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مردے آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے پٹاخے چھوڑتے ہیں، رات کو جگتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ یہ پٹاخہ چھوڑنا کون سی عبادت ہے بھائی؟ تو یہ بھی غیر مسلموں سے آیا ہے۔ یا اسی طریقے سے راستے میں نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ یہ بھی اسلام
کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بھی غیر مسلموں سے آیا ہے کہ آدمی اپنے تہوار کے موقع پر ناچے گائے ہنگامہ کرے, خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالے, بلکہ سراسر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرے. تو ناچنا گانا جلوس نکالنا پٹاخے چھوڑنا یہ سب کوئی عبادت نہیں ہے, یہ سراسر گناہ کا کام ہے اور غیر مسلموں سے چیزیں آئی ہیں. اب رہا معاملہ مردوں کے کھانے, بھائی وہ کیا کہتے ہیں, کھانے بنا کر کے روحیں آ کر کے کھانا کھاتی ہیں, یہ کہتے ہیں نا روحیں کھانا کھاتی ہیں. میرے بھائی جب دنیا میں انسان ہوتا ہے تو کھانا روح کھاتا ہے یا انسان کھاتا ہے؟ کھانا جسم کھانا کھاتا ہے نا بھائی. کھانا آپ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, پھر اس کو چباتے ہیں, پھر اس کو نگلتے ہیں, پھر اس کے بعد ہضم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد لیٹرن باتھ روم جاتے نکلتا ہے. تو انسان کے جسم میں جب تک روح ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے نہیں. جب روح نکل گئی تو کوئی انسان کھاتا پیتا ہے؟ تو روح تو کبھی دنیا میں کھانا نہیں کھاتی بھائی. روح کی غذا عبادت ہے, روح کی غذا ایمان ہے, عمل صالح ہے, اور جسم کی غذا کھانا پینا ہے. کھانا پینا کھاتے ہیں جسم کی طاقت کے لیے, تاکہ روحانی غذا کے لیے ہمیں طاقت ملے, وہ ہے اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری. تو روحیں کھانا نہیں کھاتی دنیا میں, تو مرنے کے بعد کیسے روحیں کھانا کھاتی ہیں؟ تو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اگر واقعی میں وہ کہتے ہیں کہ روحیں کھانا آ کر کے کھاتی ہیں تو ذرا کہنا کھانا رکھو اور وہیں پہ بیٹھو. کھانا اس میں سے کم ہوا ہے؟ اگر کھانا کم نہیں ہوا تو کیسے, روح تو آئی نہیں کھانے کے لیے, تم جھوٹ بولتے ہو. اور پھر ایسے ہی میں نے بیان کیا تھا گزشتہ جمعہ بھی کہ روحیں نہیں آ سکتی دنیا میں. روحیں دو قسم کی ہیں, یا اچھی روحیں ہیں یا روحیں یا اچھی جگہوں پر ہیں جس کو علیین کہا جاتا ہے, یا بری جگہوں پہ ہیں جس کو سجین کہا جاتا ہے. جو علیین میں بڑے شان اور شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا میں آنے کی تمنا ہی نہیں کریں گے, وہ دنیا کا کھانا کھانے آئیں گے ہی نہیں. اور جو سجین میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کسٹڈی میں ہے, گرفتاری میں ہے, اور زبردست ان کو قبضے میں رکھا گیا ہے اللہ کے حکم سے. وہ آ ہی نہیں سکتے دنیا میں. یہ کوئی دنیا کا جیل نہیں ہے کہ کچھ دے دلا کر کے بولے ذرا میں گھر جا کے آتا ہوں. یہ کوئی دنیا کا جیل ہے بھائی. فرشتے مقرر ہیں, فرشتے مقرر ہیں, اور وہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ارے فرشتے تو وہ ہیں, اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, اور جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ نافرمانی نہیں کرتے. تو جب اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے سجین پر جتنے روحیں ہیں وہ سجین ہی میں رہیں, باہر نہ نکلیں, تو پھر فرشتے ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں, تو پھر وہ تمہارے پاس وہ روحیں آئیں گی کیسے؟ تو یہ سب تماشے ہیں, یہ سب غیر مسلموں سے آیا ہے, غیر مسلموں کے عقیدے ہیں, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو میں اس سے پہلے میں نے ایک سال پہلے میں نے لوگوں سے سوال کیا تھا مسجد نبوی میں. میں نے کہا تھا یار آج تمہاری روحیں تمہارے گھر آ کر کے کھانا کھاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنا دی گئی, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے, اسی گھر میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی. کیا کبھی سنا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو میں نے کھانا بنا کر کے رکھا اور میرے پیارے شوہر میرے سرتاج پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور کھانا کھا کر کے گئے؟ کبھی کہا ایسا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا اماں عائشہ نے کوئی کھانا تیار کر کے نہیں رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایسی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہیں پہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, بلکہ بہت ساری بیویاں ہیں جن کے مکانات جن کے گھر وہیں پہ تھے. کیا کسی بیوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بنا کے رکھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئی تھی اور کھا کر کے گئی؟ ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھائیے, ابو بکر صدیق ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, پھر آگے بڑھائیے امام حنیفہ امام شافعی ہیں, اور اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم. یہ سب کام کرنے والے یا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, یا تو علوی کہتے ہیں یا حنفی کہتے ہیں. ابھی جن کا نام لیتے ہو ان سے تو یہ عمل ثابت کرو کہ کھانا بنا کر کے رکھو اور روحیں آ کر کے کھا کر کے جائے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی کھانا بنا کر کے رکھا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا کر کے گئے تھے ان کے اپنے گھر سے؟ ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟
یا ایسے ہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے کھانا بنا کر کے رکھا اور کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روح آئے گی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح آئے گی اور کھانا کھا کر کے جائے گی. ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ سب میں نے کہہ دیا، یہ سب غیر مسلموں سے آیا. یہ اسلام میں نہیں ہے ساری چیزیں، اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلموں سے آیا ہے. غیر مسلموں سے متاثر لوگ ہیں جو ان لوگوں نے ان سے لے کر کے اور اس کو مسلمانوں میں داخل کر دیا ہے. اچھا، افسوس یہ ہوتا ہے اگر صرف عوام کریں تو ان کو سکھایا جائے کہ چلو یہ جاہل ان کو بتا دو. افسوس یہ ہے مولوی کہتا ہے یہ شب برات مناؤ، مولوی کہتا ہے یہ انواع اقسام کے کھانے پکاؤ، مولوی کہتا ہے کہ اس کے اوپر فاتح کرواؤ. کیوں کہتا ہے؟ وہ تو ڈھونڈتا ہے کوئی ایسا موقع کہ پیسے کا بھی انکم ہو اور کھانے کا بھی انکم ہو. اور ہمارے یہاں بیچارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں عوام کی اکثریت دین سے جاہل ہے، ناواقف ہے، چاہے وہ کتنا بڑا تاجر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کا ماسٹر کیوں نہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنی چھوٹی عقل رکھتا ہے کہ کوئی بھی جاہل سے جاہل مولوی اسے گمراہ کر دیتا ہے اور غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے. تو وہ کیوں کرتا ہے ایسا مولوی اور محلے کا امام یا کوئی مفتی یا کوئی پیر؟ کیوں کہ اس کے جیب میں پیسہ آ جاتا ہے اور پیٹ میں کھانا آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرح کی وہ کرواتے ہیں وہ لوگوں سے اور لوگ کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایسا ہوتا جو کچھ مسلمان کرتے ہیں شب برات کے نام پر یا روحوں کے کھانے کے نام پر، تو مکے میں ہوتا، مدینے میں ہوتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا پکواتے اور کہتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آ کر کے کھا کر کے جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے کھانا بنوا کر کے رکھتے اور کہتے میرے چچا کی روح آ کر کھانا کھا کر کے جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہے. جہاں تک آپ آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، بتائیے. بھولے بھالے لوگ ہیں عوام کو یہ نام نہاد مذہبی مولوی امام رہنما یہ گمراہ کرتے ہیں محض اپنے دنیا کی خاطر، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا مذہبی رہنما جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے عوام کو غلط راستے پہ ڈالنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں اور علماء کا تذکرہ کیا اللہ نے. ان کثیرا من الاحبار والرهبان، احبار کہتے ہیں علماء کو اور رہبان کہتے ہیں بزرگوں کو. یہود و نصارہ کے علماء اور بزرگ ان کا کیا کردار تھا؟ یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے عوام کو روکتے تھے. بالکل اسی راستے پہ یہ دیکھنے میں بڑے بزرگ لگتے ہیں، یہ دیکھنے میں بڑے عالم اور مولانا لگتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے عوام کو روکتے ہیں. اور یہ اس امت کے یہ مولوی بزرگ کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دیا ہے کہ میری امت میں بھی یہود و نصارہ کے قدم بر قدم لوگ چلیں گے. مولوی بھی چلے گا جیسا کہ یہود و نصارہ کے مولوی چلے، بزرگ بھی چلیں گے جیسا کہ یہود و نصارہ کے بزرگ چلے، عوام بھی چلے گی جیسے کہ یہود و نصارہ کی عوام چلی. اس امت میں بھی ایسے ہوگا. اسی لیے تو ایسے ہو رہا ہے کہ بزرگ اور علماء لوگوں کا مال کھاتے ہیں محرم کے تعزیے کے نام پر، ربیع الاول میلاد النبی کے نام پر، شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے نام پر، رجب کے کنڈے کے نام پر، اور اولیاء کرام کے عرس اور میلے کے نام پر، اور اس شعبان کے مہینے میں شب برات کے نام پر، اور رسم تیجا، رسم قل، رسم برسی، چہلم اور پتہ نہیں کن کن ناموں کو دے کر کے یہ نام نہاد مذہبی رہنما مولوی امام لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جیب بھرتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، اور
لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے روکتے ہیں۔ جب عوام کو کہو نا بھائی یہ مت کرو، کہا مولانا صاحب نے کہا ہے، مفتی صاحب نے کہا ہے، امام صاحب نے کہا ہے، وہ ان کا نام لیتے ہیں، اور جب سمجھاؤ کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو کہتے کیا ان کو نہیں پتہ ہے؟ تو بہرکیف ہمارا دین اسلام واضح کلیئر ہے، اور دین اسلام ہمارا قال اللہ قال رسول اللہ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارا دین ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا دین ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کا عمل ہمارے لیے دین ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، کوئی اور جماعت نہیں، صحابہ کرام کی جماعت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ہم نہیں کہتے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین، والذین اتبعوهم باحسان، اور جو صحیح طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ قیامت تک کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اللہ کو راضی کیا صحیح راستے پر چل کے، اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت، انصار اور مہاجرین کے راستے پہ چلنا یہ حق کی علامت ہے، یہ حق کی پہچان ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی نے روحوں کے لیے کھانا بنوایا، کھانا رکھا، شب برات منایا، اور اسی طریقے سے شب 15 شعبان کی رات، 15 شعبان کے دن میں کوئی خصوصی عبادت کا اہتمام کیا، لائے کوئی مثال صحابہ کرام سے؟ صحیح روایت ہو، صحیح حدیث ہو، نہیں ملے گی۔ تو صحابہ کرام کی جماعت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو جیسے صحابہ نے فالو کیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت نے جیسے عمل کیا ہے، وہ طریقہ ہمارے لیے آئیڈیا اور نمونہ ہے۔ تو ہر مسئلے میں نے کئی بار یہ بات بتایا ہے کہ آپ لوگ کبھی نہ ڈرے، اگر کوئی قرآن پڑھ کے سنائے، قرآن کی آیت پڑھ کے، اور کوئی حدیث شریف پڑھ کر کے سنائے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہی کیوں نہ ہو، مسلم شریف کی حدیث ہی کیوں نہ ہو، اور ثابت کرے میلاد کو، ثابت کرے رجب کے کنڈے کو، ثابت کرے عرس کو، اور ثابت کرے محرم کے تعزیے کو، اور ثابت کرے کسی عمل کو، تو کلیئر ہوگا صحابہ کرام کی جماعت۔ ان سے ایک سوال کریں، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام سے ثابت کریں، وہاں جا کر کے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ نہ وہ صحابہ سے ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ صحیح راستے، اپنے صحیح راستے پر ہونے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کا جب ذکر کریں گے تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر یہ قرآن، جو چیز قرآن سے ثابت ہے، جیسے حدیث سے ثابت ہے، اگر یہ واقعی میں وہی معنی مفہوم ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو کیا صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے؟ وہاں جا کر کے پھنسیں گے وہ۔ میں ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب آئے اور کہا امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو ایک صاحب کو میں نے کہا اس میں اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم ہے، ان کی پیروی کا حکم کہاں ہے؟ خاموش ہو گئے۔ لیکن خیر یہ مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ جس سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ دلیل میں پیش کیا امام کی تقلید۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آیت کس کے اوپر نازل ہوئی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا وہی مفہوم بیان کیا جو آپ مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اور اس آیت کا مفہوم سب سے پہلے کس نے سمجھا تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو اس آیت کا وہی مفہوم صحابہ نے سمجھا تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میری عالم سے بات ہو رہی ہے، عوام سے نہیں، بڑے عالم ادارہ چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، ان سے میری گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہی مفہوم سمجھا تھا صحابہ نے، اور اگر یہی مفہوم سمجھا تھا کہ اس آیت سے مراد یا مطلب یہ نکلتا ہے کسی امام کی تقلید کرنا چاہیے، تو صحابہ نے سمجھا تھا نا اس آیت کو۔ بتائیے صحابہ میں سے کس امام کی تقلید کیا ان لوگوں نے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، نقشبندی تھے، سہروردی تھے، رضوی تھے، کیا تھے بتاؤ؟ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے کہا افسوس ہوتا ہے آپ لوگ اپنے غلط طریقے اور راستے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کا غلط معنی اور مفہوم نکالتے ہیں۔
قرآن کوئی پڑھ کے سنائے کبھی مت ڈرو، حدیث کوئی پڑھ کے سناؤ چاہے صحیح حدیث کیوں نہ ہو، مت ڈرو، ان سے سوال یہ کرو۔ اگلا سوال، صحابہ نے اس آیت کے مطابق عمل کیا ہے؟ ورنہ جانتے ہیں آپ لوگ سارے قرآن ہی پڑھ کے سناتے ہیں۔ میں ابھی سن رہا تھا، ایک شیعہ کی تقریر سن رہا تھا، ایک عربی شیعہ ہے عرب کا، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق ثابت کر رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے۔ بڑے تعجب ہو، ہم سنتے اس لیے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہتے کیا ہیں، اور کہنے کے بعد اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں ابو بکر صدیق کا نفاق معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کی آیت سن کر کے ہم کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی پڑھ کر کے سنائے تو ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قرآن کی آیت سے، اس حدیث سے یہ حق کا راستہ بتا رہا ہے یا باطل کا راستہ بتا رہا ہے۔ اب کوئی قرآن پڑھ کر کے ابو بکر صدیق کو منافق ثابت کرے، ہم مان لیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار آیات اور احادیث ہیں، وہ ایک آیت پڑھ کر کے، اچھا اہل باطل کا ایک طریقہ اور ہے، ایک آیت پڑھے گا اور اسی سے معنی نکالے گا، جبکہ تفسیر کا جو اصول ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، ایک آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کرتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کرتے ہیں۔ تو آیت کی تفسیر یہ نہیں کوئی آدمی پڑھ دے اور اپنی مرضی سے اس کا مطلب بیان کر دے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ تو اب رحمت للعالمین بنا کر کیا مطلب؟ کہا ان سے روٹی مانگو، ان سے کھانا مانگو، ان سے نوکری مانگو، ان سے یہ مانگو، ان سے وہ مانگو، یعنی رحمت للعالمین ثابت کر کے ان کو رب العالمین بناتے ہیں۔ ابھی وہ رب العالمین تو نہیں کہا، اللہ نے رحمت للعالمین کہا۔ روٹی دینا، کھانا دینا، کپڑا دینا، صحت دینا، بیماری سے بچانا، پریشانی سے بچانا، دشمن سے بچانا، یہ رب العالمین کا کام ہے، رحمت العالمین کا کام نہیں ہے۔ لیکن وہ رحمت العالمین کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ روٹی بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، پریشانی بھی دور کرتے ہیں، مصیبت بھی دور کرتے ہیں، اور ساری چیز۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے علم چاہیے، علم۔ زیادہ سے زیادہ صحیح علماء کرام کی باتیں سنیں، زیادہ سے زیادہ اچھی صحیح کتابوں کو پڑھا کریں۔ ماحول کو اس وقت آپ جانتے ہیں، بالخصوص انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ماحول کو بہت گندا کر دیا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ عقیدے کی خرابی اور اعمال کی خرابی، اعمال اور عقیدے کی اتنی خطرناک خرابی ہے۔ ٹی وی چینل چل رہے ہیں لوگوں کے عقیدہ خراب کرنے کے لیے، لوگوں کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے ٹی وی چینل چل رہے ہیں، لاکھوں اس کے پیچھے کروڑوں پیسے لگائے جا رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، اسی میں ہمیں بھی محنت کرنی ہے، صحیح دین کو سمجھنا ہے اور صحیح دین کے مطابق چلنا ہے۔ اس کے لیے صحیح علماء کرام کی باتیں سنیں، صحیح علماء کرام کی کتابوں کو پڑھیں، اور پھر خود ذہن میں کوئی سوال آئے تو اس کا جواب علماء سے لیا کریں، علماء کو لیا کریں۔ لوگ گمراہ کرنے والے بہت گھوم رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگ گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بہرکیف بات یہ تھی شعبان کے مہینے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں باتیں تفصیل سے آ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو صحیح دین کا صحیح علم سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے باطل عقائد، باطل افکار سے، باطل اعمال سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو صحیح انداز میں سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھ کر، جیسا کہ صحابہ اور سلف صالحین نے سمجھا ہے اس کے مطابق سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔